آج کا میرا ٹاپک نرگسیت کی اقسام کے بارے میں ہے، نارسسٹک ٹائپس کے بارے میں۔ نارسسسٹ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ ماہر نفسیات تھیوڈ ملین نے 1996 میں نرگسیت کی اقسام کے بارے میں لکھا۔ انہوں نے اس کی 4 اقسام بتائی ہیں۔ نمبر 1 امورس، نمبر 2 unDisciplined, نمبر 3 compensatory narcissist، نمبر 4 illicit narcissist۔ نمبر 1 امورس۔ یہاں امورس سے مراد عاشق مزاج یا جنسیت پرست انسان ہے۔ ایسا انسان اپنی قدر کو اپنی جنسیت کی بنیاد پر رکھتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا تعلق استوار کرتا رہتا ہے، گویا بے وفا ہوتا ہے اور بڑی بے حسی سے محبوب بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا پیسہ لوٹنے اور ان کو طرح طرح کے دھوکے دینے سے بھی باز نہیں آتا۔ نمبر 2 unprincipled narcissist۔ یہاں unprincipled سے مراد بے اصول شخص ہے۔ ایسا شخص دوسرے لفظوں میں بے ضمیر کہلایا جا سکتا ہے، جو حق اور باطل میں تمیز نہ کرے۔ ایسا شخص نتیجتاً دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کا استحصال کرتا رہتا ہے۔ اس سے یہ خود کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ عقل مند اور برتر ہے۔ نمبر 3 دی کمپنسیٹری نارسسسٹ۔ یہاں کمپنسیٹری سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے بچپن یا ماضی میں ہونے والی بدسلوکی کی یا اس کے نتیجے میں آنے والی احساس کمتری کا ازالہ اپنی ہی پیدا کردہ احساس برتری سے کرتا ہے۔ یہ اپنی ایک تخیلاتی دنیا تخلیق کر کے اس میں اپنے آپ کو ایک دیوی یا دیوتا کا مقام دیتا ہے اور اس پر یقین بھی کرتا ہے، گویا یہ حقیقی دنیا میں نہیں رہتا بلکہ تصوراتی دنیا میں رہتا ہے، جہاں یہ خیالی کامیابیوں کے سہارے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے اس کو ایسے سادہ لو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ایسے سادہ لو انسان بھی چاہیے جو اس کی باتوں کا یقین بھی کریں اور اس کو وہ مل بھی جاتے ہیں، مگر پھر بھی یہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تنقید کے بارے میں بھی بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی اصلیت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور اپنی دیو مالائی تصور کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 4 دا ایلیسٹ نارسسسٹ۔ یہاں ایلیٹسٹ سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت خاص سمجھے اور اسی لیے دوسروں کے اوپر اپنی حکمرانی کا حامی ہو۔ یہ شخص بھی کمپنسیٹری نارک سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں اپنا جو دیو مالائی تصور قائم رکھا ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی یہ محض ایک عام اوسط درجے کا انسان ہوتا ہے، مگر یہ اپنی خوبیوں اور کامیابیوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایسے کارناموں کو بھی اپنے نام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ بہت جھوٹ بولتا ہے اور اپنی خوبیوں کی تشہیر کرنے میں بہت ماہر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے ارد گرد کچھ سادہ لو افراد کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ دوسروں سے بہت برتر ہے، لہٰذا اس کا حق ہے کہ اس کو کچھ خاص اختیارات بھی ملیں، اسی لیے یہ اپنے تعلقات میں اکثر ایک میدان جنگ کی صورت پیدا کر دیتا ہے، جہاں اس کو ہر وقت دوسروں سے مقابلے کی پڑی ہوتی ہے، چاہے یہ تعلق دوست سے ہو، رشتہ دار سے ہو یا اپنے ساتھی کارکن سے۔ اس مقابلے کا مقصد ہر صورت میں اپنی برتری جتانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے یا کیسا ہی ذریعہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، اس کی احساس برتری کا نتیجہ ہے کہ یہ نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ ہی کسی کی ہدایت
یا نصیحتوں پر عمل کرتا ہے، غرض اپنے آپ کو تمام قوانین سے بالاتر سمجھتا ہے۔ نرگسیت کی 4 اقسام تھی، مگر ضروری نہیں کہ کسی نارسسٹ یعنی نرگسیت کی بیماری کے شکار انسان کی علامات صرف ایک زمرے میں ہی آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ 2 یا 2 سے زیادہ زمروں میں آئیں۔ ہر شخص کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔